علامہ صاحب عید الاضحیٰ بھی آ رہی ہے، قربانی کے اس حوالے سے کچھ چند سوالات ہیں تاکہ عوام کی رہنمائی ہو جائے، تو وہ بھی میں آپ کی سے گزارش کروں گا کہ اس طرف بھی تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ بکرا جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جی زیادہ کھسی بکرے کی بھی قربانی ہو سکتی ہے یا بغیر کسی عیب کے بکرا ہونا چاہیے، تو وہ لوگ جو ہے وہ پیشاب پی رہا ہوتا ہے بکرا، اسی کی بھی قربانی کر دیتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اسلام کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ اچھا، شریعت یہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے رول ماڈل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بکرے یا چھترے آپ نے قربان کیے، ان کے متعلق صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر آتا ہے کہ وہ خسی ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، خسی جانور کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ اپنا پیشاب نہیں پیتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس کا جسم جو ہے اس کا گوشت زیادہ لذیذ ہوگا، فربا ہوگا اور موٹا تازہ ہوگا اور وہ صحت مند ہوگا۔ یہ جانور کا عیب نہیں ہے، بلکہ یہ جانور کی خوبی بن جاتی ہے جب اسے قربانی کے لیے آپ نے بالخصوص تیار کرنا ہے۔ تو ایسے جانور کی قربانی کرنا اولا ہے، افضلیت ہے۔ لیکن وہ جانور کے جو آنڈر ہیں، جو کھسی نہیں کیے گئے، ان کی قربانی کرنا بھی جائز تو ہوگا، ناجائز کی دلیل میرے پاس نہیں ہے، لیکن افضل نہیں ہے۔ افضل عمل کیا ہے کہ کھسی جانور، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، لہذا ان جانوروں کو کیا جائے۔ یہاں پر ایک ایسا مخصوص فرقہ ہے جو صرف ان جانوروں کو، ان بکروں کو کرتا ہے جو کھسی نہیں ہوتے، ان کا ایک اپنا ٹیسٹ ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن اسلام کی پریورٹی یہ ہے کہ ایسے جانور کو کیا جائے کہ جس کے اندر عیب نہ ہو۔ یہ بھی عیب ہے کسی جانور کا کہ وہ اپنا پیشاب خود ہی پیے اور اس کے گوشت سے جو ہے وہ پھر بو آئے۔ جب آپ ایسے جانور کا گوشت قربانی پہ ذبح کرتے ہیں تو وہ گوشت کھانے کے قابل بھی نہیں ہوتا، آپ پھر ایسے لوگوں کو جو ہے وہ تکلیف کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لہذا وہ جانور کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت کے مطابق بیان کر دیے۔ سب سے اہم بات یہ کہ قربانی میں جانور دوندا ہونا یہ شرط ہے۔ 2 سال، میرا سوال بھی یہی ہے کہ کیا جانور کی عمر 2 سال ہی ہونی چاہیے یا 4 سال کا، جسے وہ پکا کھیرا بھی کہتے ہیں، چوگا بھی کہتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں یا 2 سال ہی کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، لا تذبحوا الا مسنہ، آپ قربانی کے اندر وہ جانور مت کیجئے جس کے 2 دانت ٹوٹ کے دوبارہ نہ آ چکے ہوں۔ مسنہ کہتے ہیں وہ جانور، چاہے وہ بکرا ہے، چھترا ہے، ان کے فیمیل ہیں، اسی طرح بیل ہے یا اونٹ ہے، تو ان کے 2 دانت ٹوٹنا یہ لازمی ہے۔ اسلام نے سال، مہینے، دن اس کو پیمانہ نہیں بنایا، بلکہ اس کی جو تخلیق ہے اس میں اس کے 2 دانت دودھ کے آئے ہوئے وہ ٹوٹ جائیں اور دوبارہ آ جائیں۔ یہاں پر ہمارے جو بیپاری ہوتے ہیں وہ عام طور پر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے قربانی کے جانور تیار نہیں ہوتے اور ان کے دانت جو ہے وہ پلاس سے نکال دیتے ہیں یا مختلف چیزوں سے وہ نکال دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ دانت ٹوٹ چکے ہیں، یہ جو ہے وہ لگ جائے گا۔ ایسا جانور جس کے دانت ٹوٹ چکے ہوں اور دوبارہ نہ ابھی اگے ہوں وہ بھی قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور پکا کھیرا عام طور پر ہم منڈیوں میں جاتے ہیں تو جو بیپاری ہوتے ہیں جنہیں کلمہ بھی نہیں آتا ہوتا، نماز بھی نہیں آتی ہوتی، وہ ان دنوں میں مفتی بنے ہوتے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ پکا کھیرا ہے، یہ گھر کا پلا ہوا ہے۔ بھائی گھر کا پلا ہوا ہو، پکا کھیرا ہو، یہ قربانی میں جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک ہی صورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور میسر نہ ہو یا تمہارے پاس اتنی رقم میسر نہ ہو کہ تم دوندا جانور جو ہے وہ خرید سکو، تو پھر تم جزعۃ من الظان، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ جو ہے وہ بھیڑ یا اس کا جو میل ہے، دمبا یا چھترا، وہ اگر جزا ہو، جزا کہتے ہیں عربی میں 1 سال کے بھیڑ کے بچے کو، 1 سال کا ہو تو وہ قربانی میں لگے گا۔ عام طور پر یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ 6 مہینے کا ہو تو وہ قربانی میں لگ جائے گا، جبکہ جزا 6 مہینے کو نہیں کہتے، 1 سال کے بھیڑ کے مادہ یا نر کو جزا کہتے ہیں، وہ ہوگا تو وہ جائز ہے، وہ کھیرا ہوگا کیونکہ 1 سال میں وہ دوندا نہیں ہوتا، تو وہ جائز ہے، اس کے علاوہ جائز لیکن اس کی بھی ایک صورت بتائی گئی ہے۔ اچھا، گائے کے حوالے سے بتا دیں، بھینس کی قربانی اور گائے کی قربانی، اس حوالے سے کیونکہ کافی جو مکاتب فقہ ہیں وہ اس حوالے سے دلیلیں بھی دیتے ہیں، تحویلیں بھی پیش کرتے ہیں کہ بھینس کی قربانی بھی جائز ہے، تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ پہلی تو بات یہ کہ قربانی شریعت اسلامیہ کا ایک بڑا ہی خوبصورت معاملہ ہے، حسن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت الحج کے اندر بھی قربانی کا ذکر کیا، وہاں پر جانوروں کا ذکر بھی کیا، اور پھر سورت الانعام کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہ جانور جن کو سورت الحج کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہیمت الانعام قرار دیا، ان بہیمت الانعام کی تفسیر سورت الانعام کے اندر آ گئی۔ وہ 8 جانور ہیں، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن البقر اثنین ومن الغنم اثنین، تو یہ جو جانور ہیں 8 جانور اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیان کر دیے، ان میں بکری اور اس کا میل جو ہے وہ بکرا، بھیڑ اور دمبا، گائے اور بیل، اونٹ اور اونٹنی، یہ 8 جانوروں کا ذکر اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے
10 سال جو قربانی کی ہے مدینہ طیبہ میں، ان میں بھی تمام جانور صرف اور صرف انہی نسلوں سے تھے. گائے کا وجود تھا، بیل کا وجود تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو بھینس پائی نہیں جاتی تھی، کٹا پایا ہی نہیں جاتا تھا. یہ تو عرب کا جانور ہی نہیں ہے، تو حلال جانور ہے لیکن قربانی کا جانور نہیں ہے. اگر کسی وقت یہ جو جانور قربانی کے ہیں، بکری ہے، بیل ہے یا اونٹ ہے، یہ نسل اگر ناپید ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی جگہ پر ناپید ہو جائے، آج تک تو 1400 سال میں کبھی ہوئی نہیں ہے، اگر ناپید ہو جائے تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے. جب یہ سارے جانور وافر مقدار میں موجود ہوں تو صرف جانور سستا ہونے کی وجہ سے آپ بھینس یا کٹے کی قربانی کر رہے ہیں، یا آپ کو کٹے کی یا بھینس کا گوشت جو ہے وہ پسند ہے اس لیے آپ قربانی کر رہے ہیں، تو یہ قربانی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ سنت کے مطابق نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اور تابعین عظام نے کبھی بھی بھینس یا کٹے کی قربانی نہیں کی. گائے میں بیماری آ جاتی ہے، ایک پوری وبا چل جاتی ہے، اس کے آلٹرنیٹ کر سکتے ہیں بھینس کی قربانی؟ تو پچھلے دنوں میں ہوا تھا، گائے کے اندر ایک بیماری تھی. اچھا، یہ عام طور پر تو بیماری نہیں ہوتی. عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ جب بھی قربانی کا موسم قریب آتا ہے تو کچھ مہم چلا دی جاتی ہیں کہ یہ بیماری آ گئی ہے، وہ بیماری آ گئی ہے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ منڈیوں میں نہ جائیں یا قربانی کی طرف نہ جائیں. حالانکہ یہ بیماری اگر ریئر ہو پھر بھی اس کا آلٹرنیٹ، اگر گائے میں بیماری آ گئی مثال کے طور پر، تو باقی جانور بھی تو ہیں، بکری یا بکرا ہے یا بھیڑ ہے یا دمبا ہے، پھر اسی طرح اونٹ ہے. تو آپ ان مسنون جانوروں میں سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے، صحابہ کرام نے کیے، ان میں سے کرنے چاہیے. اور گائے کے حصے کتنے ہوتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ حصہ اپنا رکھتا ہے تو وہ اس کی ایک قربانی کے برابر ہے؟ جی، یہاں پر بہت ہی حدیث واضح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بکری یا ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی کے لیے کفایت کر جائے گا. ایک بکرا پورے گھر میں، ایک بکرا یا بکری پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی کا پورا اجر ہوگا. ایک دوسری بات، اس میں پورے گھر والے قربانی مطلب ان کی طرف سے ہوگی. جی ان کی طرف سے ہوگی. اور اگر آپ بڑے جانور میں حصہ ڈالتے ہیں، مثلا گائے کا آپ نے پوچھا ہے، تو اس میں 7 حصے جو ہیں وہ قربانی کے ہوں گے. 7 لوگ 7 گھر والے مل کر ایک گائے کریں گے، سب کا ایک ایک حصہ ہوگا، ان سب کو قربانی کا برابر میں ثواب ملے گا. ہر ایک بندے کو پوری قربانی کا ثواب ملے گا. اگر اونٹ ہے تو اونٹ کے اندر 2 حدیثیں ہیں، 2 روایتیں ہیں. 7 حصے بھی موجود ہیں، صحیح حدیث سے ثابت ہیں، اور 10 حصے بھی موجود ہیں. اونٹ کے اندر 10 حصے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کیے ہیں. 10 حصوں کا عام طور پر لوگوں کو موجود نہیں ہے یا علم نہیں ہے. حالانکہ صحیح مسلم کے اندر اور سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر آپ کا خود ارشاد پاک ہے کہ اونٹ کے اندر 10 حصے ہو سکتے ہیں. 10 حصے بھی کیے جا سکتے ہیں، 7 حصے بھی کیے جا سکتے ہیں. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جائز اور درست ہے. قربانی آپ سنت کے مطابق خریدیے. لیکن قربانی پر عام طور پر لوگ فخر و مباح کرتے ہیں، میں نے اتنے لاکھ روپے کی لے لی، میں نے اتنے، اور پھر لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پر لگا رہے ہوتے ہیں. ایسی صورت میں آپ کی قربانی نہیں ہوتی. آپ اگر ریاکاری کے لیے، فخر و مباح کے لیے قربانی کر رہے ہیں تو وہ قربانی نہیں ہے. سورۃ الحج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کے ہاں نہ تو تمہارا قربانی کا جانور پہنچتا ہے، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کی کھال پہنچتی ہے، بلکہ اللہ تقوی دیکھتا ہے کہ تمہارا تقوی کیسا ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم نے جانور خریدا ہے تو اسے پتا ہے کہ تم نے کتنے ہزاروں میں خریدا ہے یا کتنے لاکھوں میں خریدا ہے، اس کو تو پتا ہے. اور اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے تو پھر لوگوں سے اجر ملے گا، اللہ سے تو اجر نہیں ملے گا. اسی لیے عبادت خلوص کے ساتھ کی جاتی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے. لوگوں کی ریاکاری کے لیے ہو تو اللہ وہ عمل قبول نہیں کرتا. اس میں ایک اور اہم بات آپ کے پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے میں ناظرین کرام تک پہنچانا چاہتا ہوں. اگر اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے، وسعت دی ہے، آپ ایک قربانی بھی آپ کو اتنا ہی ثواب دے گی جتنی 10 قربانیاں اگر آپ کرتے ہیں. آپ کے پاس وافر مال ہے. عام طور پر آپ کے ارد گرد میں غریب لوگ بھی ہوتے ہیں. اگر آپ ڈیفنس میں رہتے تو ضروری نہیں کہ آپ کے پاس غریب نہیں ہے. آپ کے نیبرز میں کوئی گاؤں ایسے ہوں گے، کوئی غریب ایریاز بھی لاہور کے اندر بھی ایسے ہیں جہاں پر لوگ صرف عید کا انتظار کرتے ہیں گوشت کھانے کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی سنت امت بھول چکی ہے. وہ کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس قربانی کا جانور زیادہ ہے نا تو ایک جانور آپ اپنے کسی مسلمان غریب بھائی کو قربانی کا جانور ہدیہ کر دیں. ہدیہ کر سکتے ہیں آپ، ہدیہ کر دیں اور اسے کہیں یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ، آپ اسے قربانی کر لیں. اب وہ غریب بندے کے گھر میں جب قربانی کا جانور جائے گا، سوچئے اس گھر والے پر، اس کے بچوں پر خوشی کا کیا عالم ہوگا. بالکل. تو اسلام نے تو یہ ترغیب دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانیوں کو صحابہ کرام کو ترغیب دیا کرتے تھے کہ اپنے غریب بھائیوں کے گھر میں قربانی پہنچاؤ. یہاں پر گوشت فریجوں کے اندر رکھ لیا جاتا ہے. جیسے عید کا سیزن شروع ہوتا ہے آپ دیکھیں گے بڑی بڑی فیکٹریاں، فریجز سے جائز ہے، کھا سکتے ہیں. فریزز کی بڑی بڑی کمپنیاں انہوں نے لوٹ سیل لگا دی ہوتی ہے
पूरा बकरा फ्रिज के अंदर जायज है। लेकिन जब गुर्बत हो, इस वक्त गुर्बत है, तब महंगाई है, पाकिस्तान के अंदर महंगाई उरूज पर है, लोगों के पास खाने के लिए दाल सब्जी वो बड़ी मुश्किल से होती है, चाहिए कि वो गोश्त खाएं, तो आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा गोश्त जो है वो गुरबा मसाकीन तक पहुंचाएं या कुर्बानी पर। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि वो 3 पर्चियाँ लिखी होती हैं, एक अल्लाह का हिस्सा, एक रिश्तेदारों को और एक अपना। वो पर्चियाँ ऐसे घुमा के गोश्त के ऊपर ना 3 हिस्से बना के, बकरे का अगर गोश्त है या कोई भी है तो उसके 3 हिस्से करके उसके ऊपर पर्चियाँ, क्या ये ठीक अमल है? ऐसा हुआ है सहाबा किराम ने या तबा ताबीन ने किया है? अल्लाह जुल जलाली वल इकराम ने सूरत अल हज में इरशाद फरमाया, फ़कुलू मिन्हा व अतिमुल कानिअ वल मुअतर, कुर्बानी का गोश्त खुद भी खाइए, ये भी बड़ा मुकद्दस और मुतबर्रक गोश्त है, इसमें आप जो मांगने वाले हैं उनको भी दीजिए, जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं उनको भी दीजिए। तो ये 3 हिस्से अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने तकसीम बताई है, लेकिन इनको बराबर तकसीम करना और इस तरह कुरान अंदाजी करना ये साबित नहीं है, ये बिदअत है जो लोगों ने अपनी तरफ से ईजाद की है। अगर आप अपने रिश्तेदारों को उससे महरूम रखेंगे तो ये भी जायज़ नहीं है, अपने करीबी हमसायों को महरूम रखेंगे तो ये भी जायज़ नहीं है। और अच्छा अच्छा गोश्त तो आपने रान है, फलां पसंद है आपको, वो अपने घर में रख लिया और बाकी वो जो आप खाते नहीं है वो उठा के गुरबा मसाकिन को दे दिया, तो ये भी फिर आप कुर्बानी की रूह को नहीं समझे, कुर्बानी के फलसफे को नहीं समझे। कुर्बानी बेसिकली आप अपना माल अल्लाह की राह में लोगों को दे रहे हैं, गुरबा मसाकिन को दे रहे हैं, तंग दस्तों को दे रहे हैं और खुशी महसूस कर रहे हैं। वो जो सेलिब्रेशन है ना खुशी की कि मेरा अल्लाह इस गोश्त के बदले में मुझे माफ़ कर देगा, तो वो होना चाहिए। अगर आप कुर्बानी के 3 हिस्से कर लें तो जायज़ और दुरुस्त है, लेकिन इस तरह कुरान अंदाजी करना इसका सबूत सलफ सालेहीन से और सहाबा किराम से नहीं। कुर्बानी की खालें बेचना जायज़ है? उसका पैसा खुद रखना अपने पास जायज़ है? अच्छा, कुर्बानी की खाल का पैसा नहीं, कुर्बानी की खाल आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन आप पानी का डोल बना सकते हैं, मसलन आप उसका जाय नमाज बना सकते हैं, मसलन आप उसकी अपनी जैकेट बनवा सकते हैं। कुर्बानी की खाल जो है जानवर की, वो आप अपने ज़ाती इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर ज़ाती इस्तेमाल में नहीं है तो आप किसी गरीब को, यतीम को, बेवा को, किसी मदरसे को, किसी इस्लामिक इंस्टीट्यूट को आप वो दे सकते हैं। एक दूसरी बात यह कि आप कुर्बानी की खाल से आम तौर पर लोग क्या करते हैं कि आपने कसाब बुलाया है, जैसे हम कसाई कहते हैं, आपने कसाब बुलाया और कसाब के साथ ये डन कर लिया कि ठीक है जी आप कुर्बानी करें, ये खाल आप ले जाइएगा, पाए भी आप ले जाइएगा, किस में? उजरत में, तो ये कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। अच्छा, आप कसाब को उसकी खाल और उसकी गोश्त के बकदर अगर आप उसकी पेमेंट नहीं कर रहे और कहते हैं जी ये आप ले जाएं, तो ये कुर्बानी को मशकूक कर देगी, ये जायज़ नहीं होगा। आप कसाब को उसके बदले में पेमेंट दें अलहदा से, ये शरीयत का हुक्म है। वैसे कसाब से कुर्बानी करवाना ठीक है या इजाज़त देना है, या वो कहते हैं जी छुरी को हाथ लगा आपने दे? तो बहुत पहुंचा हुआ सवाल कर दिया जो आमतौर पर लोगों में नहीं है। कुर्बानी को अपने हाथ से ज़िबा करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, खुद करना, और सहाबा किराम का तर्ज अमल है। कुर्बानी के जानवर को खुद ज़िबा करना, खुद तकबीर फेरना, ये मसनून अमल है। और अगर आप बीमार हैं तो फिर अपनी जगह पर अपने ख़ानदान में से अपने बेटे को या अपनी बेटी को, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन तक तो यहाँ तक आता है कि एक नबीना सहाबी थे, वो खुद तकबीर नहीं फेर सकते थे, उन्होंने अपनी बेटियों को इस काम के लिए तैयार किया हुआ था कि कुर्बानी का जानवर खुद अपने हाथ से ज़िबा करते। आज आप कसाब को बुलाते हैं, पता नहीं वो नमाज भी पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, पता नहीं उसका अकीदा भी ठीक है कि नहीं है, पता नहीं उसको तकबीर भी पढ़नी आती है कि नहीं, और फिर वो तकबीर सही भी पढ़ दे तो उसको कुर्बानी के साथ उस तरह का ताल्लुक। और यहाँ लोगों ने फिर मसला क्या है, छुरी, वही आप वाली बात के छुरी को हाथ लगवा लेते हैं जी, या फिर उस कुर्बानी के जानवर पर घर वाले सारे बुलाकर हाथ रख देते हैं। मतलब तो ये भी बिल्कुल जायज़ नहीं है, ये अपनी तरफ से इजाफा है और बिदअत है, इसका कोई सबूत सलफ सालेहीन से नहीं मिलता। खुद कर ज़िबा कर लें, गोश्त बनवाना है जिससे एग्जैक्टली, ज़िबा ज़िबा खुद करना है, तकबीर खुद पेरनी है, और उसके बाद आप कसाब से बनवा लें, खुद बनाना चाहते हैं वो खुद तो बना कोई लें, मसला कसाब से नहीं। बनवा लें, ये कोई मसला। तकबीर को क्या पढ़नी होती है जी कुर्बानी के वक्त बकरे को ज़िबा कर? अच्छा जी, कुर्बानी के वक्त आपने बकरे को किबला रुख करना है, अपने जानवर को, वो बकरा है या जो भी है, किबला रुख करना उसका है। चेहरा किबला या पूरा जानवर ही किबला रुख? उसका चेहरा जो है वो किबला रुख होगा, ठीक है। आप खुद भी किबला रुख होंगे, और किबला रुख होकर अगर आप मसनून दुआ पढ़ें जो आमतौर पर लोगों को नहीं आती, वो क्या है? इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। ये पहले दुआ ये करनी। कुरान मजीद की आयत हैं, ये दुआ है, पहले आप ये पढ़िए किबला रुख होकर। आपने ये दुआ पढ़ ली, उसके बाद आपने जानवर को लिटाया, और लिटाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है कि जानवर के कान के ऊपर पाँव रखा जाएगा, उसके पाँव रखकर आप छुरी पकड़ के बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ेंगे। आपका जो औजार है, छुरी है या वो करपान भी हो सकती है या कोई और चीज़, तलवार है, तो
تو وہ تیز ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمانا ہے کہ جانور کو آرام پہنچانا ہے, راحت پہنچانی ہے. وہ چھری, وہ اوزار وہ تیز ہونا چاہیے, اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ تکبیر کریں تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اناڑی قصاب بھی ہوتے ہیں, ان کے پاس وہ جو چھریاں وریاں ہوتی ہیں وہ بھی تیز نہیں ہوتی, آلات جو ہوتے ہیں جس کے ساتھ جانور کو ذبح کرنا ہوتا ہے تو وہ بڑے تکلیف دہ, روح فرسا جو ہے وہ منظر ہوتے ہیں. تو رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو ذبح کرتے ہوئے بھی اوزار کا, چھری کا تیز ہونا یہ فرمایا ہے. اور دوسرا پھر اہم بات کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنے سے بھی منع فرما دیا, تاکہ آپ ایک جانور کو جب ذبح کر رہے ہیں دوسرا دیکھ رہا ہے تو اس کے دل میں خوف پیدا ہو رہا ہے, اس کے اندر ڈر طاری ہو رہا ہے, تو آپ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو بھی ذبح نہیں کریں گے. اچھا حضرت, جیسے ہی ذی الحج کا چاند نظر آتا ہے اور قربانی تک جس نے قربانی کرنی ہوتی ہے تو وہ بال بھی نہیں کاٹنا, ٹھیک ہے, وہ بھی نہیں کاٹ رہا, ناخن بھی نہیں کاٹ رہا, اور جو قربانی کا جانور ہے وہ عید سے ایک دن پہلے لے آتے ہیں, یعنی کہ اس کو پالتے بھی نہیں. کیا یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہیں؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا یہ ارادہ ہو کہ وہ قربانی کرے گا تو جیسے ہی عید الاضحیٰ کا چاند, ذی الحج کا چاند نظر آتا ہے تو وہ اپنے ناخن یا اپنے زیر ناف بال جو اس کو کاٹنے کا شریعت نے حکم دیا ہے وہ نہیں کاٹے گا اس سے پہلے. یعنی ذی القعدہ کے اندر آپ اپنا جو ہے وہ حجامت, اپنے ناخن, زیر ناف بال وہ آپ منڈوا لیں گے, لیکن جیسے ہی چاند نظر آئے گا تو اس کے بعد آپ پر یہ احکام لاگو ہے, شریعت کی طرف سے بڑی سخت پابندی ہے. فلا یکلمن ظفرا ولا شعرا, اپنے ناخن اور بال بالکل نہیں مونڈ سکتا, نہیں کاٹ سکتا. تو جب آپ قربانی کر لیں گے, قربانی کرنے کے بعد پھر آپ اپنی حجامت بنائیں یا ناخن کاٹیں یا زیر ناف بال یا بغلوں کے بال فوراً قربانی کے فوراً بعد کر سکتا ہے. جی, قربانی کے فوراً بعد کر سکتا ہے, یہ جائز اور درست ہے. گوشت کھانے کی ضرورت نہیں ہے, گوشت کھانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف قربانی کی ہے اور اس کے بعد یہ کر سکتا ہے. جی بالکل کر سکتا ہے, لیکن قربانی کے گوشت کی عظمت اپنی جگہ ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ جو ہے وہ قربان کیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے قربانی کے اندر, جس میں سے 64 اونٹ یا 65 اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے کیے تھے, باقی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا انہوں نے کیے. اب ان سارے اونٹوں کی گوشت میں سے ایک ایک بوٹی لے کر ایک جگہ پر جمع کیا گیا, ایک برتن کے اندر ان کو پکایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گوشت کی بوٹیاں خود بھی نوش فرمائیں اور باقی جو ہے وہ شوربہ پی لیا, تاکہ سارے گوشت جتنے بھی جانوروں کا گوشت تھا اس سے جو ہے وہ برکت حاصل ہو جائے. تو گوشت, قربانی کا گوشت کھانا یہ بھی برکت ہے اور باعث عزت اور عظمت ہے, اور اس گوشت کی عظمت ہے کہ آپ قربانی کا گوشت جو ہے وہ خود بھی کھا رہے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود حکم فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا, اس گوشت کو خود بھی کھانا ہے, لوگوں کو بھی کھلانا ہے. غربا مساکین, جانور کو عید سے ایک دن پہلے لینا ٹھیک ہے. اگر آپ جانور جو ہے وہ عید کی رات بلکہ عید کے دن بھی اگر آپ لے آتے ہیں تو قربانی میں کوئی اجر و ثواب کے اندر کمی واقع نہیں ہوگی, جائز اور درست ہوگا. لیکن وہ جانور کے جو آپ نے وقت سے پہلے لیا ہے اور اسے خود پالا ہے, وہ جو آپ کے ساتھ اس کی محبت اور تعلق اور انٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے وہ تو اپنی ہی بات ہے. پھر اس وقت ایسے پالتو جانور پر جس کو آپ نے پہلے سے لے کر پالا ہے اس کے اوپر چھری پھیرتے ہوئے جو انسان کے دل کی کیفیت ہوتی ہے نا, وہ رات کو لا کر صبح ذبح کرنے والے پر نہیں ہوتی, لیکن اجر و ثواب پورا ہے, جائز اور درست ہے. ناخن ٹوٹ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے ہی چاند نظر آتا ہے اس کے بعد یہ ٹوٹ جاتے ہیں یا پتہ نہیں چلتا, آپ سے وہ ایسے درد کرنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ نکالنا ضروری ہو جاتا ہے, اس سے کوئی نقصان یا شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ اچھا, ایک تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی پرابلم ہو گیا, کوئی مجبوری ہو گئی, آپ کا ناخن ٹوٹ گیا ہے, اور پھر ناخن ایسی چیز ہے کہ آپ کے کپڑے کے ساتھ بھی اٹکے گا, یہ مجبوراً وہ ناخن کاٹا جا سکتا ہے, اللہ ذوالجلال والاکرام اس میں معاف کر دے گا. لیکن باقی ناخنوں کو جان بوجھ کے توڑ دینا یا جان بوجھ کے کاٹنا یا باقی ناخنوں کو تو شریعت نے اس میں بہت سختی سے منع فرمایا ہے, تو لہذا اس سے بچنا چاہیے. ناخنوں کو عید کی نماز ادا کرنے, قربانی کرنے کے بعد آپ اگر کریں کوئی گے ٹوٹ ہی جاتا ہے یا کوئی تو توڑ اسے لیتا ہے, کاٹ دینا جائز ہوگا, ایک اس ناخن کو کاٹ دینا جائز ہوگا, باقیوں کو نہیں. اگر کوئی خود کاٹ دیتا ہے, اس کو یاد نہیں ہوتا اور کاٹ دیتا ہے ناخن, کیونکہ ایک روٹین بنی ہے, اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا. اچھا, لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے, کرنا نہیں بچنا چاہیے. ایک بات, وہ لوگ کے جو قربانی کا استطاعت نہیں رکھتے, اگر وہ بھی یہ عمل کرنا شروع کر دیں, سنن نسائی کے اندر حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایسے غربا مساکین جو قربانی کرنا تو چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس استطاعت نہیں ہے, وہ بھی ناخن نہ کاٹیں. عید کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنی حجامت اور دیگر بال جو جسم کے ضروری ہیں اور ناخن ہیں وہ کاٹ لیں, اور وہ بھی اس نیت سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نہ کاٹیں, اور قربان نماز عید ادا کرنے کے بعد اگر وہ اپنی حجامت اور ناخن کاٹیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اچھا سر, علامہ صاحب یہ بھی بتا دیں کہ کیا نبی پاک کے نام کی بہت سارے عاشق رسول بھی ہیں, آپ بھی ہیں, ہم بھی ہیں, ٹھیک ہے, ساری سی بات ہے, سنت رسول پہ عمل کرنا کون نہیں چاہتا, محبت بھی کرتے ہیں, کیا
علامتی طور پہ یا غائبانہ طور پہ ابھی نبی پاک کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں؟ شریعت کی اجازت ہے؟ اچھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے انتہائی عظیم ہے، بالکل. یہاں تک کہ آپ کی ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، اور آپ کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ تمہارے نفسوں سے بھی زیادہ حق تمہارے رسول کا ہے، بالکل. میری جان سے بھی زیادہ حق میرے رسول کا میری جان پر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قربانی کرتے تھے اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، اور ایک جانور آپ نے اپنی امت کی طرف سے بھی کرتے تھے کہ اللہ میری یہ اس امت کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکیں گے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. اب دوسری طرف ایک حدیث ہے جو سنن ترمذی کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ علی رضی اللہ عنہ میری وفات کے بعد آپ نے میری طرف سے قربانی کرنی ہے. تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے، وہ ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے. ضعیف سے کوئی بھی مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا، ایک بات. دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام اور بھی موجود تھے، آپ کی ازواج مطہرات بھی موجود تھیں، کسی نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی طرف سے قربانی نہیں کی. یہ امت کے اندر بالکل تعامل نہیں ہے، اور یہ کرنا بھی جائز نہیں ہے. اگر اس کرنا ہوگا تو اس کی دلیل یہ چاہیے. جو اور حدیث ایسی کوئی آپ نے دلیل، سنائی ہے، جو اس کا راوی کون ہے جو صحیح نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں، اس کا راوی کون ہے؟ اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. اچھا تب وہ رہ رہا ہے. جی، لیکن یہ روایت سندن ٹھیک نہیں ہے، سنن ترمذی کے اندر موجود ہے. اور کیا مسئلہ اس میں، مطلب کیا لکھا ہے اس کے اندر ایک راوی امام نے؟ ہے، اس وقت وہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ راوی ہے، محدثین نے اس پر حکم لگایا کہ وہ ضعیف ہے، لہذا یہ ثابت نہیں ہے روایت. حضرت علی کرتے تھے ویسے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں کی. اچھا، یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کبھی نہیں کی. آپ کے بیٹوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہیں کی. تو جب اس کا ثبوت چاہیے کوئی بھی نیک عمل کرنے کے لیے، کتاب اور سنت سے اس کی دلیل چاہیے ہوتی ہے. یعنی کہ نہیں کر سکتے آپ؟ جی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اپنے والدین جو دنیا میں حیات نہیں ہیں ان کے نام کی قربانی کر آپ سکتے؟ کے والدین زندہ ہیں تو آپ اپنے گھر میں قربانی کیجئے اور ان کو بھی اس میں شامل کیجئے، اجر و ثواب برابر کا ہے. اگر آپ کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، وفات پا چکے ہیں، تو آپ ان کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتے، اس کی کوئی دلیل نہیں. ہاں، میت کی طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے. اگر آپ نے قربانی کا جانور اپنے لیے خریدا ہے اور ایک جانور آپ نے اپنے والد یا والدہ کے لیے سمجھ لیا کہ میں بھی بھائی لے کے آ رہا ہوں تو ان کے لیے بھی لے آتا ہوں، تو وہ پورے کا پورا جانور صدقہ ہوگا، قربانی نہیں ہوگا. اب وہ جو صدقے کا جانور ہے آپ نے ذبح کیا تو اس سے پھر آپ بھی نہیں کھائیں گے، آپ کے گھر والے بھی نہیں کھائیں گے، اور امیر لوگ بھی نہیں کھائیں گے. پھر اس پورے کا پورا بکرا یا پورے کا پورا وہ جانور غربا مساکین کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا. وہ آپ کے والدین کی طرف سے صدقہ ہو سکتا ہے. عید کی نماز جو ہے وہ کس ٹائم عید الاضحیٰ کی پڑھنی چاہیے شریعت کے مطابق؟ عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، سورج نکلنے کے فوراً بعد، یعنی کوئی 15 منٹ یا آدھے گھنٹے کے بعد آپ عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. دیر سے نہیں پڑھ کی سکتے؟ سنت ہے. یہ دیر سے پڑھنا، خاص طور پہ عید الاضحیٰ جو قربانی والی عید ہے، یہ پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ لوگوں نے قربانیاں کرنی ہوتی ہیں. تو یہ نفلی عبادت ہے امت مسلمہ کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشی کی عید ہے. تو اسے سورج نکلنے کے کچھ دیر بعد 15 منٹ یا 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ یہ ٹائم ہے جس کے اندر آپ نماز ادا کریں گے. بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت دیا ہمیں. تو یہ تھا آج کا پروگرام. ہم نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے اور 2 حصوں میں اس پوڈ کاسٹ کو ہم نے سمیٹنے کی کوشش کی ہے. ایک وہ حصہ جو عید الاضحیٰ کے حوالے سے لوگوں کی رہنمائی فرمائے، بہت اہم چیدہ جو بڑے عام فہم سوال ہوتے ہیں وہ میں نے پوچھنے کی کوشش کی ہے تاکہ شریعت کے مطابق رہ کے ہم قربانی کر سکیں. اور جو پہلا حصہ ہمارا جو بڑا امپورٹنٹ ہے اور ابھی چل بھی رہا ہے، اس حوالے سے بھی عوام تک رہنمائی ضرور ہونی چاہیے کہ شریعت کس چیز کی اجازت دیتی ہے. تو یہ ساری چیزیں تھیں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنے میزبان زین ناصر کو اجازت دیں. اللہ حافظ.